الحمد لله رب العالمين. اما بعد. سامعین محترم، گزشتہ درسوں میں اذان کے حوالے سے اہم مسائل تقریباً کافی حد تک ضروری اور اہم مسائل آپ کی خدمت میں عرض کر دیے. اس کے علاوہ بھی کوئی صاحب اذان کے حوالے سے اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہو تو وہ کمنٹ باکس میں آ کر بھی پوچھ سکتا ہے اور واٹس ایپ نمبر پر بھی پوچھ سکتے ہیں. اب شرائط نماز کے حوالے سے چند اہم مسائل آج سے شروع کرتے ہیں. شرائط نماز یہ بھی بہت اہم ترین مسائل ہیں کہ نماز کی کیا شرائط ہیں، کن صورتوں میں نماز پڑھنی درست ہے، کن صورتوں میں نماز پڑھنی درست نہیں ہے. وہ سارے کے سارے مسائل انشاءاللہ آگے قسط وار بیان ہوتے رہیں گے. تو یاد رکھیں، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اہم ترین فریضہ ہے، اور نماز یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے. اس لیے نماز کے وقت اچھے کپڑے پہننے چاہیے. ایسے کپڑوں میں نماز مکروہ ہے جسے پہن کر آدمی عام مجلس میں نہ جا سکے، یعنی وہ کپڑے جو پہن کر عام مجالس میں عام مجلس میں نہ جا سکے، ایسے کپڑوں میں نماز کیا ہے؟ مکروہ ہے. اسی طرح ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ ننگے سر نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے. بازو کھلے ہوں یا بازو اوپر چڑھائے ہوئے ہوں کونیوں تک، تو یاد رکھیں یہ بھی مکروہات میں سے ہے اور اس طرح نماز ادا کرنا مکروہ ہے. رہی بات، کافی سارے لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ بازاروں میں گیرج میں کام کاج کرنے والے لوگ جن کے کپڑے میلے کچیلے ہوتے ہیں، تو کیا وہ ان میلے کچیلے کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ بات پہلے ہی میں نے بتا دی کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہے نماز، تو اس حاضری کے لیے اچھے کپڑے، پاک کپڑے، ستھرے کپڑے پہن کر نماز پڑھی جائے. لیکن جو گیرج میں کام کرنے والے لوگ ہیں، اگر وہ میلے کچیلے لباس میں بشرطے کہ پاک ہو صحیح نماز پڑھتے ہیں، نماز تو ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی. اس لیے ان کو بھی چاہیے، جو گیرج میں کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ اپنے نماز کے لیے الگ سے صاف پاک کپڑے وہاں پر رکھ لیں. جب نماز کا وقت ہو تو نماز کے لیے الگ سے صاف پاک کپڑے جو ہے پہن کر نماز کے لیے جائیں اور نماز ادا کریں. اسی طرح ایک صاحب نے ایک اور اہم سوال کیا کہ جن کپڑوں پر مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں تو کیا ان کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے، مکھیاں ہر گندگی کے اوپر بیٹھتی ہیں، یعنی چاہے اچھی چیز ہو یا بری چیز ہو، پاک ہو یا ناپاک ہو، اس کے اوپر مکھیاں بیٹھتی ہیں. بالخصوص جو صاحب سوال کرنے والا ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ لیٹرین میں جاتے ہوئے جو وہاں پر چونکہ گندگی ہوتی ہے اور اس پر مکھیاں جو بیٹھی ہوتی ہیں، وہی مکھیاں
پاک کپڑوں پر بیٹھ جائیں تو کیا وہ کپڑے ناپاک ہوتے ہیں یا نہیں، اور ان کپڑوں میں نماز پڑھنی درست ہے یا نہیں؟ تو بڑا قابل توجہ سوال ہے۔ یاد رکھیں، چونکہ اس صورت کے اندر جو کہ لیٹرین وغیرہ میں پیش آنے والی ہے، یعنی وہ مکھیاں اٹھ کر آدمی کے کپڑوں پر بیٹھ جاتی ہیں، ان مکھیوں سے بچنا متعذر ہے، مشکل ہے، اس سے بچنا انتہائی مشکل ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے حکم دیا کہ ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، درست ہے، یعنی نماز ہو جاتی ہے۔ البتہ مستحب یہ ہے کہ ایسا بیت الخلاء جس کے اندر مکھیاں بہت زیادہ ہوں اور گندگی پر بیٹھ جانے والی مکھیاں جو ہے وہ مکھیاں کپڑوں کے اوپر بیٹھیں، تو ایسی صورت میں کپڑے تبدیل کر کے، یعنی پرانے کپڑے یا ناپاک کپڑے پہن کر یا دوسرے کپڑے کوئی بھی کپڑے پہن کر جایا جا سکتا ہے۔ بیت الخلاء میں جا کر اپنی ضرورت پوری کر کے باہر آ کر پھر پاک کپڑے پہن لیے جائیں، لیکن یہ صورت مستحب ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے تو اچھی بات ہے، نہ کرے تو تب بھی گناہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اس بات کا حاصل یہ نکلا کہ جو مکھیاں بہت زیادہ، خاص کر کے لیٹرین وغیرہ اور گندگی کی جگہوں میں بہت ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ کپڑوں کے اوپر بیٹھ جائیں تو یاد رکھیں ان کے بیٹھنے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، انہی کپڑوں کے اندر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جسم کا کون سا حصہ جو ہے ڈھکا ہونا ضروری ہے نماز میں، تو ناف سے لے کر گھٹنوں تک کپڑوں میں نماز پڑھنی بالخصوص مرد کے لیے۔ عورت کا تو سارا جسم ستر ہے، مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، یعنی اس صورت میں کہ جب اور کپڑے میسر نہ ہوں، یعنی مکمل طور پر کپڑے میسر نہ ہوں، تو پھر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ستر ڈھانپا ہوا ہو تو پھر نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ وہ صورت ہے کہ کپڑے نہ ہوں، یعنی مشکلات میں ہو بندہ، عام حالات میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، چونکہ نماز کی بے ادبی ہے کہ کوئی بندہ کاچھا وغیرہ پہن کر نماز پڑھ لے، ایسا نہیں کرنا، کیونکہ ایسی صورت میں نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ یہ بات صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کپڑے میسر نہیں ہیں، تو شریعت نے حکم دیا کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک اگر آپ کا یہ حصہ ڈھانپا ہوا ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز درست ہے۔ تو بہرحال یہ ہیں ضروری مسائل۔ ہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پنڈلی وغیرہ جو ہے کھلی ہوئی رکھتے ہیں، پھر سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا ایسی صورت میں وضو یا نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو بھائی پنڈلی کھلی رکھنے سے نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ نماز ٹوٹتی ہے، اس لیے آپ بغیر کسی اس کے حرج کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کا وضو بھی ہے، آپ کی نماز جو ہے نماز بھی ٹوٹے گی نہیں، نماز بھی ہو جائے گی۔ پنڈلی کے کھلا رہنے سے نہ وضو پہ کوئی اثر پڑتا ہے اور نہ نماز پہ، یعنی نماز بھی ٹوٹتی نہیں۔